ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 50 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے مرحلے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ قسطوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ قریش کے جن افراد نے، سرداروں نے، گروہوں نے آپ کے ساتھ جو باتیں کی اور آپ کے ساتھ جو مطالبات کیے، مذاکرات کیے، پھر ان کے بارے میں قرآن مجید نے اپنی آیات میں، قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ان واقعات کے حوالے سے بات کی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ کل کی گفتگو میں بھی کچھ واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ آج کی اس قسط میں بھی چند ایک واقعات اور چند ایک موضوعات آپ کی خدمت میں مطرح کروں گا۔ اس میں ایک موضوع تھا کہ اللہ کے نبی جس وقت مکہ میں، جس وقت مسجد حرام میں کعبے کے پاس نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز میں، تو آپ کی تلاوت قرآن میں ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کا انداز، پھر آپ کی وہ پاک و اطہر زبان، وہ سچی زبان جب کلام الہی کی تلاوت کرتی تھی تو لوگ آس پاس کے وہ اس کو سنتے تھے۔ اور جس وقت انہوں نے پروپیگنڈا کیا، قریش کے ان لوگوں نے، کہ اللہ کے نبی کی اس کو تلاوت کو نہ سنا جائے، لا تسمعوا لہذا القرآن والا جو کل قرآن کی آیت میں سے آپ کو بیان کیا تھا کہ مت سنو، قرآن کو سننے سے منع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اجتماعی نشست میں انہوں نے ایک دوسرے کو تنبیہ کی، تاکید کی کہ قرآن کو نہیں سننا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بلند آواز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ جو لوگ وہاں پر ہوتے وہ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے اور اس کے سننے سے انکار کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز پڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قرآن میں سے کچھ سننا چاہتا تو وہ ان لوگوں سے ڈر کر ان سے چھپ کر آتا اور ان سے الگ ہو کر سنتا تھا، اور جب کبھی دیکھ لیتا کہ ان لوگوں کو اس کے سننے کی اطلاع ہے تو وہ ان کے ایذا رسانی کے ڈر سے فوراً چلا جاتا اور آپ کی تلاوت کو نہ سن سکتا تھا۔ اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو کم رکھتے تھے، نیچے رکھتے تھے، اور سننے والا یہ سمجھتا کہ دوسرے لوگ آپ کے قرات میں سے کچھ نہیں سن رہے اور ان کے سنے بغیر یہ کچھ نہ سن سکتا ہو، تو وہ آپ کی تلاوت کے جانب کان لگا دیتا تھا تاکہ آپ کی کوئی نہ کوئی بات سن لے۔ تو یہاں پر جب اس عنوان سے تھا کہ نماز کی تلاوت کو زیادہ بلند آواز سے پڑھنا یا کم آواز میں، تو جو آیت قرآن کی نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ نماز کے لیے حکم جو اللہ کی طرف سے آیا کہ اپنی نماز کو نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی اس کو پست آواز سے ادا کرو، بلکہ ان دونوں کے درمیانی ایک راہ اختیار کرو۔ اب اس نماز میں جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے نماز میں درمیانی آواز میں، تو اب یہ ہوتا تھا کہ نہ ہی لوگ ادھر ادھر ہو جاتے، کیونکہ بلند آواز نہیں تھی، اس لیے وہ جب آپ پڑھتے تھے تو لوگ وہاں سے منتشر نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہو کر آنکھ بچا کر سننا چاہتا تھا، وہ بھی نہیں سن پاتے تھے، کیونکہ انہی میں سے بعض تھے کہ جو قرآن کو سن کر
پھر اس کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ وہ قرآن کی آیات کو سن کر، جیسے کہ ابو جہل نے علیہ 19 والی آیت کے جس میں 19 فرشتوں کا ذکر ہے اس نے استہزاء کیا، اس کا تمسخر کیا۔ تو پس اب یہ تھا کہ جو اگر خود آ کر سننا چاہے، اللہ کے نبی کی بات کو کان لگا کر سننا چاہتا تھا تو اسے قریش کی ایذا رسانی کا ڈر لگتا تھا۔ قرآن کو بالجہر پڑھنے کے حوالے سے ایک واقعہ میں نقل کرنا چاہوں گا، یہ سیرت ابن ہشام سے نقل کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلا فرد رسول خدا کے علاوہ اصحاب میں سے کہ جنہوں نے قرآن کو بآواز بلند کعبے میں جا کر تلاوت کی، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور مکہ میں نسبتاً غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کوئی بڑے خاندان سے نہیں تھے اور کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا کہ جو آپ کے لیے دفاع کرتا اس واقعے میں جس کو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ قریش نے اس قرآن کو اپنے سامنے بلند آواز سے پڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنا، بس ایسا کون شخص ہے جو انہیں قرآن سنائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں یہ کام انجام دیتا ہوں۔ سب نے کہا کہ ہمیں ان سے تم پر خوف ہے، ہم تو ایسے شخص کو چاہتے ہیں جو جا کے تلاوت کرے جو خاندان والا ہو، اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا چاہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ عبداللہ ابن مسعود نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں، میں کرتا ہوں تلاوت، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دن چڑھے مقام ابراہیم کے پاس، ایسے وقت میں وہاں پر آئے کہ جب قریش اپنی مجلسوں میں تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر بلند آواز سے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورہ رحمان کی آیات پڑھنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یوں وہ تلاوت کرتے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ انہوں نے غور سے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر کہنے لگے ابن ام عبد نے کیا کہا؟ ان سبھی نے جب لوگ آپس میں کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، پھر یہ قریش کے لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہیں پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو مارنے چل گئے۔ اب وہ مارتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھنا بند کرو، اور اس کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پر، ان کے منہ پر مار رہے تھے، اور وہ برابر پڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس سورہ کے اس حصے تک پہنچ گئے کہ جس تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی جہاں اللہ کی خواہش تھی، یعنی یقیناً ظاہر ہے وہ اس پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ تو یہاں تک کہ وہ بہت انہوں نے مارا پیٹا ان کو، اور پھر جس وقت یہ اپنے ساتھیوں کی طرف واپس لوٹ کر آئے تو ان کا چہرہ جو ہے ان پر اس کے نشانات تھے، ان کے زخموں کے نشان تھے۔ تو ابن مسعود جب واپس آئے تو باقی اصحاب نے کہا کہ ہمیں اسی چیز کا تم پر ڈر تھا اور انہوں نے تمہیں اس طرح سے نقصان پہنچانا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے پست ہیں اتنے پست وہ کبھی نہ تھے، اگر تم چاہو، یعنی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اتنی مار کھانے کے بعد، اتنا جو تکلیف انہیں دی انہوں نے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اپنے باقی اصحاب سے اگر آپ کہیں تو میں کل صبح دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں دوبارہ اسی طرح قرآن کی تلاوت اعلانیہ کروں گا۔ تو باقی صاحب نے کہا نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے، تو اور کہا کہ آپ نے انہیں وہ باتیں ان تک پہنچا دیں کہ جن کو وہ ناپسند کر رہے ہیں۔ بس قرآن ایک ایسا یقین کریں کہ اس زمانے میں، اس دور میں اللہ کے نبی نے اسی قرآن مجید کے ذریعے سے مکہ کے اس معاشرے کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا۔ وہ جو عرصے سے بت پرستی اور بتوں کے ان توہمات و خیالات اور مختلف قسم کے چیزوں کا شکار تھے، حتیٰ کہ ان مشرکین کے گھروں کے اندر عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کر چکا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا، ایمان قبول کر چکا تھا،
مصعب ابن عمیر ایک بڑے خاندان کا قبول کر چکے تھے۔ بس اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے سے، آیات قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو راہ ہدایت کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے جب یہ آپس میں اعلان کیا، آپس میں طے کیا کہ اللہ کے نبی کی تلاوت کو، قرآن کو نہیں سنیں گے اور سننے نہیں دیں گے، پھر بھی یہ چھپ کر جاتے تھے اور سنتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے بڑے بڑے بھی بعض تھے جو ابو جہل خود، اور اسی طرح ابو سفیان، اور یہ اخنس ابن شریق ایک ہے، ابن وہب ہے، اس طرح اور کچھ لوگ تھے کہ جو رات کو جا کر رسول خدا جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، نماز شب میں، راتوں کی عبادات میں، جب مصلی پر کھڑے پر مصلی عبادت میں کھڑے ہو کر جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، سورہ مزمل جس کا ذکر بھی ہے کہ آپ جب رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ مومنین کی ایک جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے، تو پس اس وقت بھی یہ بعض افراد جاتے تھے، چھپ کر سنتے تھے، اور بعض اوقات ساری ساری رات اللہ کے نبی کی اس تلاوت کو سنتے تھے، لیکن تلاوت قرآن کی وجہ سے ان کے دل نرم نہیں پڑتے تھے، یہ ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے، اپنی باطنی آلودگی و گندگی کی وجہ سے۔ پس ان کی تلاوت سننے کا مقصد بھی اپنے ہی مفادات کے لیے ہوتا تھا، یہ چاہتے تھے کہ ان کو سن کر آیات کو، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر سکیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی کی دعوت کی طرف نہ آئیں۔ یہ بنیادی ترین مقصد ہوتا تھا ان کا، رسول خدا کی تلاوت کو کان لگا کر سننے کا۔ اور اتنی تلاوت، میں نے بعض اوقات عرض کیا کہ رات بھر بھی یہ لوگ بیٹھ کے تلاوت چھپ کر سنتے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 45 میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ساری ساری رات تلاوت سننے کے باوجود بھی ان کے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا تھا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک نامرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 46، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سنگینی کر دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 بھی سن لیجئے گا، نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ آیت نمبر 48، انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھ لیں ان لوگوں نے آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بنائی ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اب جو بنیاد بتائی نا قرآن نے، کیوں یہ اللہ کے نبی کی تلاوت کو سننے کے باوجود بھی ان کے دل ایمان سے منور نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں آخرت کا ایمان نہیں ہے۔ آیت نمبر 49، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ قل، اللہ کا ارشاد ہے، جواب ہے اس سوال کے جواب میں، آیت نمبر 50، قل كونوا حجارة أو حديدا، کہتے تم کہ تو مٹی بنے تو دوبارہ اٹھیں گے، کہہ دیجئے تم خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ۔ آیت نمبر 51 صرف ترجمہ، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پس وہ پوچھیں گے ہمیں دوبارہ کون واپس لائے گا، کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پس وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی ثنا کرتے ہوئے تعمیل کرو گے، اور اس وقت تمہارا گمان یہ ہوگا کہ تم دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہے ہو۔ بس قرآن مجید نے ان موضوعات کو، ان واقعات کو بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان واقعات کے ضمن میں قرآن کی آیات سے بھی استفادہ اسی طرح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج کی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی باتوں کو
اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔